بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، اسی کو سمجھنے کے لیے علماء دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور فضیلت والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی۔ امام حاکم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تابعین تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نفل نماز ہیں، جس میں بقیہ اعمال تو حسب معمول ہیں، البتہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اضافی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ یوں 4 رکعت میں 300 مرتبہ اضافی تسبیحات ہوتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نیت 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر پہلے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں بھی حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ مذکورہ تسبیح پڑھے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائے گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے، بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے یہاں جلسہ استراحت راجح نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود نہیں۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے ہی صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے
کبھی دوسرے طریقے سے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن۔